یہ سوال ہے کہ علامہ عبدالقیوم ظہیر وہ کٹے کی قربانی کو ناجائز کہتے ہیں. ہاں، یہ میں نے بھی ویڈیو دیکھی ہے کہ گائے منڈی میں، مویشی منڈی میں جا کر کھڑے ہو کر انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے. بھینس کی قربانی یا کٹے کی قربانی یا آپ کی قربانی جائز نہیں ہو. ان کی قربانی کر کے آپ اتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم رہ سکتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ مجھے پنجابی کے اشعار فوراً زبان پر آ گئے. کچی پکی روٹی دے مسئلے سنا کے جاہلاں دے اوتے رو علم دا جما کے سمجھ دا خود نو ہے ابو الکلام ہے. ماشاءاللہ ویکھو یہ ظہیر اللحام ہے. یہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی اور کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے. میں جواب یہ عرض کرنا چاہوں گا، میں 3 قسم کے جواب دوں گا. پہلی بات کہ انہوں نے کہا کہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے. میں قرآن مجید سے ثابت کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اس آیت میں جو بہیمۃ الانعام کا لفظ آیا ہے، بہیمۃ الانعام اس چوپائے جانور کو کہا جاتا ہے جو حلال ہو اور گھر میں عادتاً لوگ اس کو پالتے ہوں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا گھر میں جہاں گائے پالی جاتی ہے، بکری پالی جاتی ہے، اونٹ پالا جاتا ہے، کیا بھینس نہیں پالی جاتی؟ یقیناً پالی جاتی ہے. اسے پتہ چلا وہ بہیمۃ الانعام میں داخل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید ہمیشہ اجمالی بات بیان کرتا ہے، تفصیل نہیں. تفصیل قرآن اور حدیث میں اور آثار صحابہ میں پائی جاتی ہے. تو قرآن مجید نے اجمالی طور پر بیان فرما دیا بہیمۃ الانعام، تو اس وجہ سے اس کے اندر جاموس یعنی بھینس خود بخود داخل ہو گئی. دوسری دلیل میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر میں اپنے علماء کا نام لوں، علماء دیوبند کا، کہ انہوں نے فلاں فتویٰ دیا یا فلاں فقہ کی کتاب میں یہ لکھا، تو یہ آدمی ماننے کو تیار نہیں ہوگا. اس وجہ سے میں انہی کے مسلک کے علماء کا ایک حوالہ یہ عرض کر دیتا ہوں. اہل حدیث علماء کے جو سب سے بڑے عالم دین سمجھے جاتے تھے، جن کو شیخ الکل کا اہل حدیثوں نے ٹائٹل دیا ہوا ہے، وہ ہے میاں نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اپنی کتاب فتاوی نظیریہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 255 سے لے کر 257 تک باقاعدہ انہوں نے بحث کی ہے، اس بارے میں سیر حاصل بحث کی ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، کٹے کی قربانی جائز ہے. یہ دوسروں پر بعد میں انگلیاں اٹھائیں، پہلے اپنے علماء کا تو جائزہ لے لیں. اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے فتویٰ ہیں جن میں علماء اہل حدیث کے، جن میں صاف طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ بھینس اور کٹے کی قربانی جائز ہے. تیسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، انہوں نے کہا کہ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اس جانور کا تصور نہیں تھا. عرب کے اندر یہ جانور اس وقت بھی نہیں پایا جاتا تھا اور آج بھی نہیں. ہم مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جانور سعودی عرب میں نہیں تھا، کیونکہ وہ سرزمین ایسی ہے جہاں یہ جانور رہ نہیں سکتا. لیکن جب ملک شام، عراق اور ایران فتح ہوا تو اس وقت تو ایسے کافی مقدار پائی جاتی تھی. تو اس زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے سوال کیا بھینس کے متعلق، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ گائے ہی کی جنس میں سے ہے. انہوں نے کہا نا کہ کسی حدیث میں نہیں ہے. آپ اٹھا کر دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 5، اس میں حدیث نمبر 4318، اس میں ہے عن الحارث قال سئل علی عن الجاموس فقال هو من البقر، کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاموس یعنی بھینس کے متعلق سوال کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ گائے ہی کی جنس میں سے ہے. اس سے پتہ چلا جو گائے ہی کی جنس میں سے ہے تو جو حکم گائے کے ہیں وہی ہم اس کے اوپر بھی لاگو کریں گے. اس کی سیدھی سی مثال ہے، جب کوئی شخص آپ سے سوال کرتا ہے بھینس کی زکوٰۃ کتنی ہے، تو آپ فوراً کہتے ہیں جو گائے والی زکوٰۃ ہے وہی اس کی زکوٰۃ ہے. جب زکوٰۃ کے اندر بھینس کا حکم گائے والا ہے تو قربانی کے اندر یہ حکم کیوں نہیں ہے؟ قربانی میں یہ فرق کیوں کیا جاتا ہے؟ ایک اور بات میں علامہ ظہیر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کلپ کے شروع میں ہی کہا تھا، یہ جو کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے، انہوں نے کہا یہ حلال جانور ہے، ذبح کر کے کھایا جاتا ہے، البتہ قربانی جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا قرآن و حدیث میں تذکرہ نہیں ہے. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جہاں قرآن و حدیث میں اس کی قربانی کا تذکرہ نہیں ہے تو اس قرآن و حدیث میں ذرا یہ دکھا دو کہ یہ حلال ہے یا نہیں. اس کے حلال ہونے کا بھی تو تذکرہ نہیں ہے. لازم بات ہے وہ بھی تو ہم آثار صحابہ سے تلاش کر رہے ہوتے ہیں. صحابہ اکرام نے اس کو حلال قرار دیا، ہم کہتے ہیں حلال ہے. جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اس کی قربانی جائز ہے تو ہم بھی کہیں کہ اس کی قربانی جائز ہے. سب سے بڑی ہماری دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین. اے لوگوں، جس طرح میری سنت پر عمل کرنا تم پر لازم ہے، اسی طرح میرے خلفاء راشدین کی سنت پر بھی عمل کرنا لازم ہے. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرما دیا کہ بھینس گائے ہی کی جنس میں سے ہے تو ہم کیوں سمجھیں گے گویا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. لہذا
اس حکم کے ہوتے ہوئے ہم اس کی بات کو بالکل بھی ترجیح نہیں دیں گے. یہ جاہل آدمی ہے، جاہلوں والی بات کرتا ہے. اور پھر دلیل کے طور پر یہ کہتا ہے کہ دیکھو پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کر کے اگر کوئی نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی. اور دوسری بات کہتا ہے کہ وہ جانور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے اگر وہ کثیر مقدار میں موجود ہو تو کیا ضرورت ہے ایسے جانور کو لے کر آنا قربانی کے لیے جس کا تذکرہ حدیث میں موجود نہیں ہے. قربانی کے ہوتے ہوئے آپ ایسے جانور کو کہ جو قربانی کا جانور نہیں ہے آپ اسے قربان کریں گے تو آپ کی قربانی مشکوک ہو جائے گی یا آپ کی قربانی جائز نہیں ہوگی. بالفرض والمغالطہ ہے، ہم اس کی بات مان بھی لیں تو میرا علامہ ظہیر صاحب سے ایک سوال ہے کہ قرآن مجید میں ایک چیز ارشاد فرمائی گئی علت کے ساتھ دلیل کے ساتھ، وہ وجہ بھی بتلائی اس کی. کیا اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، گھوڑا خچر گدھا اس کے پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لترکبوها، تاکہ تم اس پر سواری کرو، وزینہ اور اسے اپنی زیب و زینت اختیار کرو. میں علامہ صاحب سے پوچھتا ہوں کیا اس زمانے میں گھوڑا گدھا خچر ہمارے ملک میں موجود نہیں ہے؟ یقیناً موجود ہے. جب موجود ہے تو اس کے ہوتے ہوئے آپ سواری کے لیے لگژری گاڑیاں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ آپ لگژری گاڑیوں کے لیے ذریعے زیب و زینت کیوں حاصل کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں فرمائی، سواری بھی ان پر کرو اور زیب و زینت بھی ان سے حاصل کرو. تو آپ کو لگژری گاڑیوں کا سہارا لینے کی کیا ضرورت ہے جبکہ ہمارے ملک میں وفر مقدار میں موجود ہے؟ شاید ان کو ان کی بات کا جواب مل گیا ہوگا. گائے بیل اور اونٹ وغیرہ موجود ہے تو کیا ضرورت ہے بحث کرنے کی؟ تو اس کا جواب اس آیت کے اندر مل گیا ہے. جب گھوڑے گدھے خچر موجود ہے تو کیا ضرورت ہے سواری میں لگژری گاڑی استعمال کرنے کی؟ تو بہرحال ان کی ساری باتیں بے وقوفی پر مبنی ہے. دلیل کی کوئی قرآن و حدیث ان کو آتا نہیں ہے جسے یہ دلیل پکڑ سکیں. انہوں نے جو کہا ہے بالکل غلط کہا ہے.